رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں بنت اسلام یوٹیوب چینل اور میں ہوں ام فرحہ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ان پہ ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں ایک باپ اور اولاد کے کیا فرائض اور ذمہ داریاں ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک باپ کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کو ایسی نصیحتوں سے نوازتا رہے جو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں نفع بخش، سود مند اور کارآمد ثابت ہو سکتی ہوں۔ نمبر 2، نصیحت کی ابتدا توحید پر قائم رہنے کی تلقین اور شرک سے بچنے کی تنبیہ سے ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ تمام اعمال کو غارت کر کے رکھ دیتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر جس طرح اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح والدین کے احسانات اور ان کی جانب سے ملنے والے پیار اور محبت کے مقابلے میں اظہار تشکر کے طور پر ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور ان سے خوشگوار تعلقات کو قائم رکھنا بھی ضروری ہے۔ چوتھی بات جو سورہ لقمان کی آیات کی روشنی میں ہمیں اپنے ذہن میں محفوظ کر لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری ہر اس کام میں واجب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا احتمال نہ ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت حلال نہیں، اطاعت صرف نیک کاموں میں ہے۔ تو اگلا جو پوائنٹ ہمیں پتہ چلتا ہے سورہ لقمان کے اندر سے کہ پوشیدہ اور ظاہر ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ نیکی چاہے کتنی معمولی کیوں نہ ہو، اسے کسی صورت میں بھی ہلکا خیال کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح کسی برائی کو چھوٹی برائی تصور کر کے اس سے اجتناب سے کوتاہی ہرگز نہیں برتنی چاہیے۔ اور ایک بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو مکمل یکسوئی کے ساتھ اس کے جملہ ارکان اور واجبات سمیت ادا کرنا چاہیے، یعنی مکمل طور پہ نماز کو صحیح سے قائم کرنا چاہیے۔ ایک اور بات جو ہمیں سورہ لقمان سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے اور انہیں برائی سے باز رکھنے کی کوشش نہایت ضروری ہے۔ اس کام کو جس قدر بھی علمی روشنی کی مدد سے اور لطف و پیار سے انجام دیا جائے گا اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اس مسئلے کی اہمیت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ تم میں سے جو شخص کوئی بات خلاف شرع دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اس کو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے معمولی درجہ ہے۔ اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگلی بات جو ہمیں سورہ لقمان سے حضرت لقمان کی نصیحتوں میں سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کا پرچار کرنے اور برائی سے دوسروں کو باز رکھنے والے شخص کو اپنے اس راستے میں جس قدر بھی نامساعد حالات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اسے اس پر صبر کرنا چاہیے، اور یہ بات یقیناً عزیمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو اگلی بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ چال میں تکبر، فخر اور غرور کے انداز کو اختیار کرنا حرام ہے۔ رفتار میں اعتدال اور میانہ روی کا پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ اسلامی نقطہ نگاہ سے رفتار نہ تو بہت زیادہ تیز ہونی چاہیے اور نہ ہی اسے حد درجہ سست روی کی وجہ سے مریل بنا دینا چاہیے۔ اور جو ایک اور ہمیں بہت اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ آواز کو بلند کرنے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ ایسا طرز عمل انسانوں کی عادات سے ملنے کے بجائے گدھوں کی عادات سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ تو لہٰذا آواز چاہے مرد کی ہو اس کو اتنا زیادہ لاؤڈ نہیں کرنا چاہیے، اتنا زیادہ اونچا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اونچی آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جو کہ حضرت لقمان کی نصیحت سے حذف کیے گئے تھے، جو ہمارے معاشرے کے لیے بہت ضروری بھی ہیں۔ آج کے دور میں تو ان کی خاص طور پر ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یا رحیم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم